الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى قال النبي صلى الله عليه وسلم الشوق مركبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم برادران اسلام، تلاوت شدہ آیات کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں نے تلاوت کی، حدیث کا ایک ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ان کے سنت کے بارے میں سوال فرمایا تو نبی علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ان باتوں میں سے ایک بات ہے الشوق مرکبی، کہ شوق میری سواری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے شوق میری سواری ہے۔ اب اس ایک لفظ پر اگر بیان کیا جائے تو یہ وقت اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن اس بات کو کھولنا اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اتنے مختصر جملے میں اتنا بڑا مقصد بن کیا ہے۔ فرمایا الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کو اور حدیث کو ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کا تابعدار نہیں بنا، اپنے خواہشات کی تابعداری نہیں کی،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اس میں دو باتیں ایسی ہیں کہ انسان کے اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ ایک اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر، اور ایک خواہشات کے اتباع سے بچنا۔ یہ دو باتیں اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہو، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق، جو آیت میں نے دوسری تلاوت کی، اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق، یہ دو جذبے انسان کے اندر ہو تو انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اس ایک خوف کی وجہ سے یہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے گا کہ بھئی مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، عمل جیسا بھی ہو مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ بس یہ ڈر اس کے لیے کافی ہے۔ ایسا شخص گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ ہر گناہ کے لیے ایک ڈال ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق، کہ مجھے اللہ کے ساتھ ملنا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ یہ چیز انسان کے نیک اعمال کے لیے سبب بنتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے دل میں پیدا کرو، انشاءاللہ تمہاری اصلاح کے لیے یہ دو باتیں کافی ہو جائیں گی۔ اب میں نے حدیث جو ذکر کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الشوق مرکبی، شوق میری ایک سواری ہے جس پہ مجھے چلنا ہے آگے۔ اب شوق اس جذبے کو کہتے ہیں جو محب کو محبوب سے ملاتا ہے، یہ اس جذبے کا نام ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ جو انسان کا محبوب ہوتا ہے اس کی ادائے پسند بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ جس سے انسان اپنے حقیقی محبوب کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، دنیا کا مشاہدہ ہے اور نظارہ ہے دنیا میں کہ جب انسان محبوب کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ محبوب تو اپنی جگہ پہ عام طور پر ایک پروگرام میں بھی جاتا ہے، ایک فنکشن میں بھی جاتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا کرتا پہننا، اچھے جوتے پہننا، خوشبو لگا کے جانا، یہ ساری چیزیں انسان کی طبعی فطرت ہے انسان کی، کہ چاہتا ہے کہ میں جس فنکشن میں شرکت کرتا ہوں ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن جاؤں۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اس کے لیے تو معمول سے زیادہ تیاری کرتا ہے، کیوں؟ وہ محبوب ہے نا۔ اسی طرح ہمارا محبوب جو ہے، جس کے ساتھ ہماری حد سے زیادہ محبت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی گزشتہ جمعے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔
محبت کے حدود کراس ہو جاتے ہیں جب اللہ کی محبت سامنے آتی ہے، کیونکہ محبت کے معراج ہے کہ محبوب کے قدموں میں سر رکھنا، یہ محبت کے معراج ہیں، اور اس قسم کی محبت ہم صرف اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے، کہ جس کے قدموں میں ہم سر رکھیں، وہ اللہ کی ذات ہیں۔ محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے نا، اور اس قسم کی محبت تو ہمارا صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے دل اللہ کے محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے علاوہ ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم اس بات پر سمجھ گئے کہ ہمارا حقیقی حقیقی محبوب اللہ ہی ہے جس سے ہم نے ملنا ہے، تو پھر اس کے ملاقات کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی نا، ظاہری بات ہے۔ اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اس تیاری کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ ملنے کی تیاری کرو۔ اور دنیا کا معمول ہے، دنیا کے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی، ظاہر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہارے جمال کو نہیں دیکھتے، خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس میں خوبصورتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری دلوں کی خوبصورتی چاہیے اور تمہارے اعمال کی خوبصورتی چاہیے۔ یہ تو دنیا ہے کہ دنیا ظاہری خوبصورتی کو دیکھتی ہے، دنیا کو باطن کی خوبصورتی کا احساس ہی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں، اس لیے دنیا کی ظاہری خوبصورتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو انسان سے کیا مطلوب ہے کہ تمہارے دل پاکیزہ ہو اور تمہارے اعمال پاکیزہ ہو، یہ دونوں چیزیں اپنی پاکیزہ رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ہماری جان اور ہمارے مال ہم سے خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا جان اور مال یہ میں نے خرید لیے، اس کے بدلے میں ان کو جنت دوں گا، اس کے بدلے میں جنت ملیں گی۔ اب یہاں پہ دل کا تذکرہ نہیں ہے، مال کا تذکرہ ہے، جان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرید لیا ہے مومنوں کا، جان خرید لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مومن اپنا مال اور جان اس جگہ پہ لگائے گا جہاں اللہ کی مرضی ہو، اس کو خریدنا کہتے ہیں۔ یہ مکمل اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اب یہاں پہ دل کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے، دل کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ دل، مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا عرش ہے۔ حدیث کے مطابق بتلا رہا ہوں، مومن کے دل کو اللہ کا گھر بھی کہا گیا اور اللہ کا عرش بھی کہا گیا۔ اور ظاہری بات ہے، اللہ کا گھر وہ وقف چیزیں ہوتی ہیں، اور دل جو ہے چونکہ اللہ کا گھر ہوا لہٰذا یہ وقف مال ہوا، اور وقف مال کے اندر خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ دل کا تذکرہ نہیں ہے۔ فرمائے یہ دل تو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل تو ویسا ہی میرا ہے، اس کے اندر تو میرے محبت کے سوا کسی اور کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میرے سوا کسی اور کی محبت ہو۔ اب محبت ہر چیز کے ساتھ ہوتی ہے انسان کی، میں فطری بات بتلا رہا ہوں، دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، باقی رشتوں کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن ان سب محبتوں پر غالب محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اور اس کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر محبت پر غالب ہو، تمہیں یہ سارے رشتے ناطے چھوڑنے پڑے اللہ کے لیے تو تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو. اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت کا جذبہ. اس لیے فرمایا محبت ان مومنوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا محبت ہر کسی کی آ جاتی ہے دل میں، لیکن سب محبتوں پر غالب محبت اور سب محبتیں اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے قربان کرنے کا جذبہ ہو. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ دل اس کے اندر تو میری محبت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مومن تو میری محبت پر ہر محبت کو قربان کر دیتا ہے. لہذا دل تو ہے ہی میرا، باقی رہا کیا؟ مال اور جان. فرمایا مال اور جان بھی میں نے جنت کے بدلے میں مومن سے خرید لیے کہ اس جان اور مال کو بھی میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا دو چیزیں انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہ شوق جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الشوق مرکبی، شوق میری ایک سواری ہے جس پر میں چلتا ہوں. یہ شوق والے جذبے بھی اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ کے ملاقات کا شوق پیدا کر لو اپنے اندر. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے. تو کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرو. یہ جذبہ دل میں رکھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. ملنا تو ہر کسی نے ہے، ہر حال میں ملنا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو نے دنیا میں درجہ بدرجہ چڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، سفر طے کرنا ہے. فرمایا انہو ملاقی، ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. یہ سارے سفر جو تو طے کر رہا ہے، جو منزلیں طے کر رہا ہے، یہ کس لیے طے کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے طے کر رہا ہے. اس منزلوں سے تمہیں گزرنا ہے اور پھر ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا جو تم نے دنیا میں کیا ہے. اس لیے دو باتیں میں نے عرض کی. فرمایا ایک بات اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق، اور دوسری بات اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر. یہ دو باتیں دل میں رکھو، تمہاری زندگی بن جائے گی. کبھی نافرمانی نہیں کرو گے. نافرمانی کرو گے تو تمہارا دل، تمہارا نفس جو تمہارا مخالف بھی ہے، تمہارا دشمن بھی ہے، یہ نفس خود تمہیں ملامت کرے گا نافرمانی کرنے پر. یہ نفس جو دشمن ہے تمہیں نافرمانیوں پر ابھار رہا ہے، لیکن یہ نفس خود تمہیں ملامت کرے گا. یہ نفس درمیان میں حائل ہو جائے گا، تمہیں نافرمانی کرنے نہیں دے گا. اس لیے کیا کرو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں میں نے تلاوت کی. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس شخص کو یہ شوق ہو، یرجو لقاء ربی، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا. معمولی سی بات ہے بھائی، نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، اور عمل اس طریقے پر کرو جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. یہ فارمولہ ہے، بس آسان سی بات ہے. اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتے ہو تو کیا کرو؟ نیک اعمال کرو. اور دوسری بات ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنی عقیدے کو بھی صاف رکھو. یہ نہ ہو کہ تم اعمال تو نیک کر رہے ہو لیکن عقیدہ تمہارا شرکیہ ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، عقیدے کے اندر بدعت ہے.
अमलन बिदती हो या एतिकादन बिदती हो, तो तुम्हारे ये नेक अमाल भी तुम्हें काम नहीं दे सकते। तो इसलिए फरमाया कि अकीदे की इस्लाह करो, फिर नेक अमल करो, और उस तरीके पर करो जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। बस ये अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए ये बात क्या है, काफ़ी है। और जब तुम अल्लाह से मिलोगे तो जाहिरी बात है हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो शख्स अल्लाह के सामने पेश होने से डर गया, वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात की ताबेदारी छोड़ दी, ख्वाहिश के पीछे नहीं चला। और जाहिरी बात है जब इंसान अल्लाह के सामने पेश होने से डरेगा, वही शख्स ख्वाहिशात की ताबेदारी से बाज आएगा, वो ख्वाहिशात की ताबेदारी नहीं करेगा। ये दोनों आगे पीछे जो जिक्र है कुरान में, इसका कोई मकसद है, इसमें खास इशारे होते हैं। तो क्या करो, अल्लाह के सामने पेश होने से डर जाओ। पेश तो सब ने होना है, अब हिसाब जिससे अल्लाह की मर्जी होगी उससे हिसाब लिया जाएगा। पेश सब ने होना है, हिसाब सिर्फ उससे लिया जाएगा जो अल्लाह ताला की मर्जी हो। तो इसलिए अल्लाह ताला से आफियत मांगो, फजल करम वाला मामला मांगो। अल्लाह हमारे साथ आफियत वाला मामला फरमा, हिसाब किताब वाला मामला ना फरमा। इसलिए हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे अल्लाह ताला ने हिसाब लिया वो तबाह हो गया, वो अजाब से नहीं बच सकता। जिससे अल्लाह ने हिसाब लिया वो अजाब से नहीं बच सकता। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला का इरशाद का क्या मतलब है, फसौफ युहासबु यसीरा, हम हिसाब आसान कर लेंगे। फिर इसका क्या मतलब है? जब हिसाब जिससे लिया गया वो तबाह हो गया, तो फिर इस आयत का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम हिसाब को आसान कर देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हिसाब हर किसी से लिया जाए, ये पेशी हर किसी की होगी, लेकिन हिसाब किसी किसी से। यहाँ जो इशारा है वो इस बात की तरफ है कि मुलाकात तो हर किसी ने करनी है अल्लाह ताला से, लेकिन जिससे हिसाब लिया गया वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। ये इस्लाह फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशौक मरकबी, शौक मेरी एक सवारी है जिस पर मैं सवारी करता हूँ और फिर आगे मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। ये दुनिया जो है ये आमाल की जगह है, और कब्र जो है वो वेटिंग रूम है, वहाँ हमें इंतज़ार करना होगा। वो वेटिंग रूम है, इंतजार गाह है, उससे आगे भी मराहिल है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान तूने दर्जा बदर्जा मंजिलें तय करनी है, आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में जो दुनिया में रह रहे हो, मुश्किलात भी आएंगे, आसानियां भी आएंगी, और तुम्हारे ऊपर बीमारियां भी आएंगी, सेहत भी मिलेंगी, और इस तरह तुम्हें फक्र फाकों से भी सामने करना होगा, और आसानियां भी होंगी। हर किस्म के हालात तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम्हें आजमाया जाएगा दुनिया के अंदर। फिर एक दिन तुम्हारे ऊपर मौत आएगी, और मौत से किसी को इनकार नहीं है, गैर मुस्लिम को भी मौत से इनकार नहीं है, ये मुशाहदा उनके सामने भी है। फिर तुम्हें कब्र में जाना है, और कब्र क्या है? इंतजार गाह है, जहां तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अगले मराहिल के लिए। और इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि कब्र आखिर की मंजिल, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। यहां कामयाबी हुई तो आगे भी कामयाबी होगी, यहां नाकामी हुई तो आगे मराहिल भी नाकाम होंगे। तो इसलिए फरमाया कि जिंदगी को कीमती बनाओ, इन दो उसूलों को सामने रखकर क्या करो? अल्लाह के सामने पेश होने से डर जाओ, और अल्लाह के साथ मुलाकात का शौक अपने अंदर पैदा कर लो। तुम्हारी जिंदगी भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।